صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم بہرے ہیں یعنی منافق حق کے بارے میں بہرے ہیں کہ اسے قبول نہیں کرتے۔ جب حق کو قبول نہیں کرتے تو گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، وہ بہرے ہیں۔ بکمن گنگے ہیں یعنی حق کے بارے میں گنگے ہیں کہ حق کہتے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے اپنے باطن میں اپنے ظاہر کے خلاف چھپایا ہوا ہے تو گویا کہ وہ حق بات کو کہتے ہی نہیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ بکمن وہ گنگے ہیں۔ عمیون اندھے ہیں یعنی منافقین کے اندر نہ بصارت ہے اور نہ بصیرت ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ چنانچہ ان میں ایسی نظر نہیں جو دیکھ کر عبرت حاصل کرے اور انہیں ہدایت تک پہنچا دے، اور بصیرت بھی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ان کی یہ حالت ہے تو قیامت کے دن بھی انہیں اسی طرح سزا دی جائے گی اور انہیں اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے، گنگے اور بہرے ہوں گے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، چنانچہ اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف نہیں لوٹیں گے، اس لیے کہ جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے حق کو چھوڑا، اس سے منہ موڑ لیا، جس کی وجہ سے اندھے، بہرے اور گنگے ہو گئے۔ اب جو شخص بہرا بھی ہو اور گنگا بھی ہو اور اندھا بھی ہو، وہ کس طرح راہ راست پر آئے گا؟ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک پیغام ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ باطن کے اندر خبث رکھنا، بدنیتی رکھنا انسان کو رجوع الی الحق کی توفیق سے محروم کر دیتی ہے۔ اگر دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تو بھی انسان کے دل کے اندر منافقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا کی محبت دل میں اس طرح منافقت پیدا کرتی ہے جیسے پانی فصل کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے مال پیسہ کو ہاتھ میں رکھنا، جیب میں رکھنا تو جائز ہے، لیکن دل کے اندر اس چیز کو اتارنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ دل ایک ہے اور وہ ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں آ سکتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے یہ کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔